خرم دستگیر صاحب، حکومت کہتی ہے کہ اپوزیشن کو کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے اور جمہوریت کے لیے یہ سہارا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کیا انہوں نے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے یہ ایک سی ان کی حیثیت ہے کہ کوئی ان کو بہانہ چاہیے احتجاج کرنے کا. یہ بات کرتے ہیں اپنے ڈیموکریٹک کریڈینشلز کی. میں پہلے دن سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا کوئی ڈیموکریٹک کریڈینشلز نہیں ہے، کوئی جمہوریت پسند لوگ نہیں ہیں، یہ صرف ڈیل کی تلاش میں. جی، آپ سہارا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں موومنٹ چلانے کے لیے، کوئی نہ کوئی اپرچونٹی. پہلے تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ گجرانوالہ ہمیشہ پہل کرتا ہے. 1 سال پہلے پی ڈی ایم کا پہلا جلسہ بھی ہم نے کیا تھا اور آج پہلا چینج آف کمانڈ بھی گجرانوالہ میں ہوا ہے. تو گجرانوالہ ہمیشہ سے آگے چل رہا ہے. جذباتی شہر ہے میرا، بہت محبت کرنے والا. اب بہانہ کیا، اس سے بڑا بہانہ کیا ہوگا کہ ایک دن میں حکومت کوکنگ آئل کی قیمت 110 روپے فی کلو بڑھا دے، یا پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 10 روپے یا 12 روپے بڑھا دے ایک دن میں، جس کی اوگرا نے سفارش بھی نہیں کی تھی. اس سے بڑا بہانہ کیا ہے کہ عین اس دن جس دن حکومت نے پیٹرول بڑھایا، بجلی 1 روپیہ 68 پیسے یونٹ بڑھائی، انہوں نے آئل کی قیمت بڑھائی، ہمیں بتایا گیا کہ پنجاب کے 36 وزراء، خدا جانے 37ویں کے ساتھ کیا دشمنی ہے، لیکن ان کے لیے 16 کروڑ روپے کی نئی گاڑیاں خریدی جائیں گی. تو یہ تو حکومت از خود ہمیں یہ بات کہہ رہی ہے کہ بھی آئیں احتجاج کریں، کیونکہ جو اصل بات ہے جو یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن آپ جیسے لوگ جو اعداد و شمار پڑھتے ہیں کہ یہ جو مہنگائی کی لہر بین الاقوامی فیکٹرز کے اوپر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان میں اگست 2019 سے اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی ڈبل ڈیجٹ میں اور نیچے نہیں آئی. جو غریبوں کے لیے 51 چیزیں ہیں جو سب سے اہم ان کو چاہیے، دال، چینی، آٹا، جو اس کو کہتے ہیں سینسٹیو پرائس انڈیکس، وہ آج بھی اوسطاً 15% ہے ہر ہفتے کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر. تو یہ بہانہ نہیں ہے، یہ ان کی اتھاہ نالائکی ہے، اور میں کہوں گا یہ ایک عجیب و غریب نالائکی اور فاشزم کا سرکس ہے جو ہمارے سامنے کھڑا ہے. اور اگر اپوزیشن کے سامنے چیلنج اصل میں یہ ہے کہ پاکستان میں اگر ڈنڈے لے کر پی ٹی وی پر قبضہ آپ نے نہیں کرنا، اگر آپ نے سپریم کورٹ کے جنگلے پر شلواریں نہیں لٹکانی، آپ نے بلڈوزر لے کے پارلیمان کا جنگلہ نہیں گرانا، آپ نے پریزیڈنٹ ہاؤس کے دروازے کے اوپر حملہ آور نہیں ہونا، آپ نے پارلیمان پر لعنت نہیں بھیجنی، آپ نے الیکٹڈ لیڈرز کا ٹھٹھا نہیں اڑانا، تو پھر اپوزیشن کا کیا انداز ہوگا جس کے ذریعے آپ حکومت کی تبدیلی یا یہ جو رجیم چینج ہے، یہ جو ہائیبرڈ رجیم ہے، اس کو تبدیل کر سکیں. یہ چیلنج ہے کیونکہ جلسے ہو گئے ہیں، ریلیاں ہم کر چکے ہیں پچھلے. یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن آج مہنگائی کی، ہم 1 سال سے یہ کام کر رہے ہیں. ہم نے پہلے جلسے کیے، 6 بڑے جلسے کیے، گجرانوالہ میں پہلا ہوا. اب ایسی کیا چیز ہے یا ہر سال انہی مہینوں میں اپوزیشن کو خیال آتا ہے کہ جنوری، فروری، مارچ کی تاریخیں دینی؟ کچھ بدلا ہے؟ نہیں، تاریخیں دینا جو ہے وہ قبل از وقت ہے، لیکن اب ایک ایسی خوفناک صورتحال ہو گئی ہے معاشی سائٹ پر بھی، خارجہ عوام کے درد دل کی وجہ سے دوبارہ ایک کوشش، خارجہ پالیسی میں بھی اور حاکمیت میں بھی جو کرائسس آیا ہوا ہے. یہ تینوں جو ٹرپل کرائسس ہے، اکانومی کا، فورن پالیسی کا اور گورننس کا، یہ اکٹھے ہو گئے. کرائسس آف دا ٹرائیکا، کرائسس آف دا ٹرائیکا، ٹرپل کرائسس آف دا ٹرائیکا. اس کی وجہ سے اب دیکھیں نا، یہ ایسی حکومت بالکل ٹھیک ہے. ہے میں حاکمیت کرنی نہیں آتی، ان کا یہ ایک بس پروپیگنڈا کریں. اب 3.25 سال بعد پروپیگنڈا اپنی طبعی مدت مر چکا ہے. ابھی آگے نہیں چل سکتے کیونکہ ہر وہ شخص جو پیٹرول پمپ پہ جا رہا ہے، جو کونے کریانے کی دکان پہ جا رہا ہے، وہ اب اس کو پروپیگنڈا سے آپ بہلا نہیں سکتے. رائٹ. قمر زمان قاہرہ صاحب، منسٹر فار انفارمیشن، کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت پسند لوگ نہیں، ڈیل کی تلاش میں ہیں. یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن نے ایک دفعہ پھر یہ فیصلہ کیا ہے کہ نئی تاریخیں دی جائیں احتجاج کی اور انتخابات کا مطالبہ کیا جائے. یہ کام تو فواد صاحب کی آج کل کی جو جماعت ہے یعنی پی ٹی آئی، یہ تو پہلے وہ کرتی رہی. دوسری گزارش یہ ہے کہ اپوزیشن کو بہانہ چاہیے ہوتا ہے، یقیناً چاہیے ہوتا ہے، اور اپوزیشن بہانہ تلاش کرے گی. لیکن یہ تو بہانہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا، آپ بہانے نہ فراہم کریں. آپ ڈی جی آئی ایس آئی کے نوٹیفیکیشن کے اوپر، ایکسٹینشن کے اوپر یا ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے اوپر آپ یہ بہانہ کھڑا نہ کرتے. اپوزیشن نے تو کھڑا نہیں کیا. اگر پچھلے ہفتے
آپ نے ڈی جی نیب کے لیے، نیب کے چیئرمین کے لیے اور نیب آرڈیننس کا آپ نے بہانہ کھڑا نہ کیا ہوتا اپوزیشن کے لیے، جس میں پورا میڈیا آج جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ میڈیا ڈیبیٹ کر رہا ہے نا، ہم اس کے اوپر اپنا ویو دے رہے ہیں، ارشد شریف صاحب سوال کر رہے ہیں، کاشف عباسی صاحب سوال کر رہے ہیں، باقی میڈیا سوال کر رہا ہے، ہم جواب دے رہے ہیں۔ اسی طرح پچھلے ہفتے وہ نیب کا آرڈیننس آ گیا، اس سے پچھلے ہفتے آپ نے جو چیف الیکشن کمشنر سے لڑائی لڑ لی، وہ ایک غیر آئینی غیر قانونی کام آپ نے کر لیا۔ اس سے پچھلے ہفتے آپ نے نیب کے جو ممبران کی تقرری تھی اس کے اوپر آپ نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ تو آپ خود ایسے موقع فراہم کرتے چلے جاتے ہیں، ایسے کرائسس کھڑے کرتے ہیں کہ اپوزیشن کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ احتجاج کر کے وہ قوم کو بتائے کہ جب تک ہم تو کہہ رہے تھے بہت عرصے سے، جب پی ڈی ایم بنائی گی تو اس وقت ہی ہم نے کہا تھا کہ یہ حکومت پاکستان کو کسی گہری کھڈے کی طرف لے جا رہی ہے اور کرائسس بہت گہرا ہوتا جا رہا ہے، گورننس ان کے پاس کا روک نہیں ہے۔ اگر یہ اور حکومت میں رہتے ہیں تو یہ پاکستان کو مشکلات کی دلدل میں گرا دیں گے۔ آج پاکستان دلدل میں گر گیا، نہ تو اکانومی سنبھل رہی ہے، نہ قرضہ پالیسی سنبھل رہی ہے، نہ ان سے گورننس کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے، نہ پارلیمنٹ کو یہ مضبوط کر پا رہے ہیں۔ اور وہ جو عالمی تناظر ہے، حضور ہمارے دور میں $140 بیرل اور $142 بیرل تیل کئی مہینے رہا، آپ لوگ اس پہ پروگرام کرتے رہے۔ ہمارے دور میں تو ساری کی ساری جو پرائس پاس آن نہیں کیا تھا برڈن ہم نے عوام پہ، ہم نے تو برڈن وہ بھی عوام کا پیسہ ہوتا ہے۔ یہ بڑا کمال ہے ان کے وزراء کا کہ دیکھیں جی حکومت نے نقصان برداشت کیا ہے، عوام پہ پاس آن نہیں کیا۔ کس کا نقصان ہے؟ آپ کی جیبوں سے بالکل ٹھیک ہے، میں آپ نے بہت اچھی بات کی، آپ نے اپنی حکومت کا حوالہ دیا، ٹھیک ہے، آپ نے اپنی حکومت کا حوالہ دیا۔ کاشف صاحب سے سوال پوچھنے سے پہلے میں مہنگائی کا ذرا تاریخی تناظر بھی دوں کہ مختلف حکومتیں اس حوالے سے ایکسکیوز کیا دیتی ہیں۔ آج بھی ناظرین جو حکومت پاکستان ہے وہی کہتی ہے اور بارہ کہہ رہی ہے کہ جناب عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، LNG کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور جو امپورٹڈ سٹف ہم لیتے ہیں اس وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم، جی آپ بات کر لیں، میں پھر کاشف کی طرف جانا ہے۔ جی ایک لائن صرف کہنے دیں، ہمارے دور میں بھی مہنگائی ہوئی، اس دور میں بھی انفلیشن ہوئی، لیکن ہم نے اس کو کمپنسیٹ کیا، تنخواہوں میں، پینشنز میں اضافے کر کے، ہم نے لوگوں کو روزگار فراہم کر کے، ہم نے کسانوں کو پیسے دے کے، ہم اس کے ذریعے ہم نے کمپنسیٹ کیا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، میں اب اسی کو کانٹیکس میں لے کے آ کے فردر ڈیبیٹ بھی آگے لے کے چلتے ہیں۔ اور سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو ایک پاپولر لیڈر ہے، جب مہنگائی کا سونامی ان کے دور میں آیا تو انہوں نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ کہ دنیا میں آپ دیکھیں، انگلستان سے لے کر، یورپ سے لے کر، روس سے لے کر، امریکہ سے لے کر ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ اس لیے اس کا اثر ہم متاثر ہوئے ہیں اس کا، یہ نہیں کہ ہم نے خود بڑھائی ہے ان چیزوں کی قیمت۔ میں آپ کو ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم سے اس بات میں غلطی ہو جاتی تو میں کہتا کہ میں لائق نہیں ہوں حکومت چلانے کے لیے، میں آپ کو پھر کہتا کہ میں ناکامیاب رہا ہوں۔ لیکن جب میرے ہاتھ میں بات نہیں ہے، جب میری حکومت کے ہاتھ میں بات نہیں ہے، جب یہ دنیا کا اثر ہے، جب یہ دنیا کا دور ہے، جب ساری دنیا جیسے میں نے کہا متاثر ہے اس مہنگائی کا، تو میں اس سلسلے میں کیا کہوں؟ آپ لے لیں عربستان اور یہود و اسرائیل کی جو لڑائی اب ہوئی ہے، اب یہ اس لڑائی کے بعد تیل کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ اور جی ناظرین، آپ نے سنا، آج کل حکومت وہی باتیں کر رہی ہے جو سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو شہید کیا کرتے تھے۔ اور جب اپوزیشن میں تھی یہ حکومت تو موجودہ وزیر اعظم بطور اپوزیشن لیڈر تیل کی قیمتوں کے حوالے سے کیا کہتے تھے، آئیے دیکھیں۔ ڈیزل کے اوپر 50% ٹیکس ہے، GST 50% ہے، اور ابھی اسحاق ڈار نے آج کیا اور ٹیکس لگیں گے مزید، پیٹرول پہ ٹیکس اور مولانا فضل الرحمان پہ ٹیکس، ساری چیزیں، ڈیزل مہنگا، سب مہنگا۔ انٹرنیشنلی تیل کی قیمت نیچے آتی ہے۔ جب یہ نون لیگ آئی تھی تو $110 کا پیٹرول کی قیمت تھی، آج تیل کی قیمت $44 ہے۔ باقی ملکوں نے 70% کم کی ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت، ہمیں صرف 35% کم کی گئی۔ ہاں باقی پیسہ کھا گئے، آپ عوام کا پیسہ کھا گئے۔ ہر 100 روپیہ پیٹرول خریدنے میں خرچ کرتے ہیں،
40 रुपया टैक्स पे जाता है और अब वो IMF कह रही है 40 अरब रुपए के इस कौम पे मजीद और टैक्स लगाओ। इनके दौर में 98% डीजल पे टैक्स है। डीजल वो चीज है जो कि एक आम इंसान इस्तेमाल करता है, एक छोटा किसान करता है ट्यूबवेल के ऊपर, ट्रांसपोर्टर्स इस्तेमाल करते हैं जिससे सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। काशिफ बाज साहब, महंगाई एक इशू है जो पॉपुलर लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ भी उस वक्त अपोजिशन ने एजिटेट किया, आज भी एजिटेट हो रहा है। उसी तरह के एक्सक्यूज़ जो उस वक्त थे वही आज वजूहात दोबारा बताई जा रही हैं कि यही चीज़ें हैं। और अपोजिशन, जिस तरह इमरान खान साहब बात कर रहे थे, आपने हमारे दोनों मौजूद पैनलिस्ट को भी सुना, वही आवाज़ें आ रही हैं। असल मसला महंगाई है अपोजिशन का, हुकूमतों का, या कि जैसे फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं द अपोजिशन इज नाउ स्मेलिंग ब्लड। दे आर स्मेलिंग ब्लड और अपोजिशन से अगर आप पूछेंगे वो कहेंगे हमें तो मौका चाहिए किसी हुकूमत को गिराने का, क्योंकि पाकिस्तान में लार्जली अगर आप देखें लार्जली तो 80 की दहाई से कोई किसी और को हुकूमत करते नहीं देख सकता। हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स ट्यून्ड ही ऐसे है, ट्रेंड ऐसे हैं लार्जली कि वो कोशिश करते हैं कि वो गिर जाए, मैं किसी तरह हुकूमत में आ जाऊं। कुर्सी की लड़ाई है, पावर गेम, पावर पॉलिटिक्स ज्यादा लार्जली हमारी पावर पॉलिटिक्स है। देखिए, जब महंगाई की बात करते हैं ना, इसमें बहुत सी इकोनॉमिक चीजें हैं। इकोनॉमी के ऊपर मैं जरा ज्यादा ट्रेंड नहीं हूं इकोनॉमी में बात करने का, हालांकि बहुत सी लार्जली बातें तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये वो चीज है जिसके ऊपर लोग कुछ और सुनने को तैयार नहीं होते। अगर उसके पेट में जाने वाला खाना, उसके रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें महंगी हो जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस फरिश्ते की हुकूमत है या किसकी हुकूमत है, वो कहता है मुझे रिलीफ चाहिए, और इसको एक्सप्लॉइट करना आसान होता है। यही एक्सप्लॉइटेशन आपने पिछले 20-30 साल में अब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की तकरीर आपने सुनाई, तो आई एम श्योर उस वक्त की अपोजिशन भी इस पर शोर डाल रही होगी और भुट्टो साहब को भी आगे एक्सप्लेन करना पड़ा होगा कि महंगाई इंटरनेशनल है या डोमेस्टिक है, जो भी है। सो ये आसान तरीन चीज है जिसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है पॉलिटिकली, क्योंकि आम आदमी, आप कोई और चीज है उसको बर्दाश्त वो कर भी जाएगा, जब उसकी ज़ात की बात आएगी, उसके घर की बात आएगी, उसके घर का राशन महंगा हो गया, उसकी बिजली महंगी हो गई, उसको जो गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाता है उसका पेट्रोल महंगा हो गया, उसको एक्सप्लॉइट करना आसान तरीन काम है। और हर अपोजिशन इमरान खान साहब की पिछले 5 साल की पॉलिटिक्स उठा के देखो, जिस तरह इस हुकूमत ने, अब देखें जिस तरह कह रहे हैं कि लोग पहले साल में भी मौलाना साहब धरना लेकर आए जिस पर सारे कंटेनर में मौजूद थे, दूसरे साल पीडीएम बनी, दोबारा हुकूमत गिराने की कोशिश हुई, अब तीसरी दफा मुझे लगता है रियलिस्टिकली ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हुकूमत की अपनी को नहलियां हैं, वो नोटिफिकेशन निकालने में मुसीबत पड़ जाती है उनको, हर छोटे छोटे काम में वो मसाइल पैदा कर देती है अपने लिए। और महंगाई का इतना बड़ा जिन अगर आप सारे को इकट्ठा करें तो उसके अपोजिशन तो उसको इस्तेमाल करेगी। इस्तेमाल लोगों के लिए कम होता है, ये अपने लिए ज्यादा होता है, वो जिसको पावर पॉलिटिक्स कहते हैं, पावर गेम, कुर्सी की जो गेम है, उसके लिए ज्यादा होता है। आगे एक नोटिफिकेशन नहीं करना तो कम से कम फिर दूसरा पेट्रोल की कीमत बढ़ाने वाला तो ना अगर नोटिफिकेशन नहीं करना तो कोई भी ना करो ना।